اگر ہم مادی دنیا کو دیکھیں، علمی دنیا کو دیکھیں یا روحانی دنیا کو، تو ایک چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ تحقیق اور جستجو کرنے والے لوگ رب تعالیٰ نے بہت کم تعداد میں پیدا کیے ہیں، جبکہ تقلید کرنے والے لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ دیکھنے میں اور سننے میں تو شاید یہ آسان لگتا ہے کہ ہم ان جستجو اور تحقیق کرنے والے لوگوں کی تقلید کرتے جائیں، وہ آسان کام ہے، لیکن جتنا بظاہر وہ آسان دکھائی دیتا ہے در حقیقت اتنا ہے نہیں۔ تقلید میں بھی انسان کا علم، عقل اس کی راہ کھوٹی کرتی رہتی ہے۔ پاؤں پھسلتے رہتے ہیں انسان کے، در حقیقت وہ پاؤں پھسل نہیں رہے ہوتے، وہ انسان کے اپنے جو خیالات ہیں، جو انسان نے اپنے ذہن میں بت گھڑ لیے ہیں، جب وہ اس کے مطابق چیزیں ثابت نہیں ہوتی تو انسان کہتا ہے کہ شاید یہ غلط ہے۔ غلط تقلید نہیں ہوتی، بلکہ غلط انسان کے اپنے خیالات اور اپنے مزاج اور اپنے تجربات کے پیش نظر جو اس نے بت گھڑے ہیں، وہ اسے غلط کرتے ہیں۔ تقلید کی بہترین اگزامپل میرے علم میں اس سے بہتر نہیں جو مولانا روم نے بتائی کہ بالکل ایسا ہے کہ دو آدمی ہیں، ان کو پیاس لگی ہے، ان میں سے ایک بینا ہے، اسے دکھائی دیتا ہے، دوسرا دیکھ نہیں سکتا۔ اب جو دیکھ نہیں سکتا اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ پانی کس طرف مجھے مل جائے گا، یا دور سے پانی کی جھلک اسے دکھائی نہیں دیتی، تو بیچارہ پیاس میں مارا مارا ادھر ادھر پھرتا ہے۔ اس کے برعکس جس کو اللہ نے بینائی عطا فرمائی ہے، وہ دور سے پانی کی جھلک دیکھ کے اس ڈائریکشن میں جاتا ہے۔ تو اگر وہ آدمی جو دیکھنے سے عاری ہے، وہ بینا شخص کی پیچھے چل پڑے، اس کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑے، تو وہ اس ندی پر جا پہنچے گا جہاں پانی تازہ پانی ٹھنڈا بہ رہا ہے۔ اب وہ راستہ جو وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے طے کر رہا ہے، نابینا، اس کو پانی دکھائی نہیں دیتا، تو وہ بار بار کہتا ہے کہ ادھر پانی ہے بھی، یا تم ایسے لیے جا رہے ہو مجھے؟ بار بار ایک سوال پوچھتا ہے کہ پانی ابھی کتنی دور ہے۔ تو جس کو اللہ نے بینائی عطا فرمائی ہے، جو دیکھ سکتا ہے، وہ اسے تسلی دیتا ہے کہ زیادہ دور نہیں، وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے، تم میرے ساتھ چلے آؤ۔ تو باوجود اس تسلی کے اس نہ دیکھنے والے آدمی کی سوالات جاری رہتے ہیں، حتیٰ کہ ندی پہ جا پہنچتا ہے۔ تو ندی پر پہنچ جانے کے باوجود اس کو پانی دکھائی نہیں دیتا، اور وہ پھر بھی اس دیکھنے والے سے سوال کرتا پانی کہاں ہے، اور دیکھنے والا جس کو اللہ نے جس کی بینائی رکھی ہے بھی، وہ اسے تسلی دیتا ہے کہ پانی کے بالکل کنارے پر کھڑے ہو، تو جھک کر پانی کا برتن بھر لو اس سے۔ تو
جب تک وہ اپنا ڈول پانی میں ڈالتا ہے اس وقت تک نابینا شخص کو پتہ نہیں چلتا کہ میں پانی تک پہنچ گیا. البتہ جب وہ ڈول اس میں ڈال کے اس ڈول کو پانی کو بھر کے باہر نکال لیتا ہے تو اس کے وزن سے اور اس کے گیلے ہو جانے سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یس میں نے پانی بھر لیا. تو تقلید کی یہ مثال میرے نظر میں بے مثال ہے. انسان تقلید کرتا ہے چونکہ اسے دکھائی تو کچھ دے نہیں رہا، تو شکوک اس کے ذہن میں بار بار سر اٹھاتے ہیں. راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس سے وہ بددل ہوتا ہے، رنج و غم اس کو آتے ہیں وہ بددل ہوتا ہے، بھوک پیاس ستاتی ہے تو بددل ہوتا ہے، اس لیے کہ دکھائی اس غریب کو کچھ نہیں دے رہا، وہ صرف تقلید کر رہا ہے. تو یہ جو رنج و الم ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہے، بیماری ہے، یہ تو سب کو آتے ہیں. اور ہر اس شخص کو بہت زیادہ آتے ہیں جس کو رب تعالیٰ نواز رہا ہوتا ہے. تو اگر تقلید کرنے والے کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ یہ ناکامیاں، یہ فیلیئرز، یہ دکھ، یہ غم، یہ بیماری در حقیقت یہ اس کو اس لیے آ رہی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے مہمیز لیتا ہے، اس کو مہمیز کرتی ہیں یہ چیزیں. جیسے ہم گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو اس کو ایڑی لگاتے ہیں، یہ محاورتاً ایڑی لگانا کہتے ہیں، تو گھوڑا دوڑنے لگتا ہے. اس کو اردو میں مہمیز کہتے ہیں. وہ مہمیز کا کام کر رہی ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اپنی تکلیف میں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ایک واعظ تھے، وہ منبر پر بیٹھ کے عام طور پر مشرکین اور کفار کے لیے بھی اللہ کی رحمت کی دعا کرتے تھے، بخشش کی ان کی دعا کرتے تھے. تو کچھ عقل مند لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور آپ یہ منبر پر بیٹھ کے ان کے لیے رحمت کی اور بخشش کی دعا کرتے ہیں تو یہ شرعاً غلط ہے. کسی مشرک یا کافر کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. تو ان واعظ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. وہ کہا کہ ان پر رحمت کی میں دعائیں اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کافر ہیں یا مشرک ہیں، بلکہ میں جذبہ احسان مندی کے تحت ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، میں بھی راہ سے بھٹکا ہوا تھا. تو جب میں دنیاوی دوڑ میں، مسابقت میں ان کے ساتھ شریک ہوتا تھا تو وہ مجھے اپنا کمپیٹیٹر سمجھ کر وہ اپنی ایلبو کا استعمال کرتے تھے مجھ پر. تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں ناکامی ہوتی تھی. تو اس ناکامی اور تکلیف سے میں جب بہت بددل ہوتا تھا تو میں رب کی طرف رجوع کرتا تھا. تو جب یہ واقعہ بار بار پیش آتا رہا میری زندگی میں کہ ان کے ہاتھوں میں ذک اٹھاتا رہا اور بار بار میں اس ذک اٹھانے کے نتیجے میں جو میرے اندر غم اور دکھ پیدا ہوتا تھا اس کی وجہ سے میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا تھا بار بار. تو بار بار رب کی طرف متوجہ ہونے کے نتیجے میں مجھے راہ حق مل گئی. تو یہ جو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یہ از راہ احسان مندی ہے کہ نہ وہ مجھے اتنا دکھ دیتے، نہ وہ مجھے اتنی تکلیف دیتے، نہ میں رب کی طرف رجوع کرتا اور نہ میں اس مقام تک آتا. تو جذبہ احسان مندی کے تحت ان کی دعا کرتا ہوں. اب یہ جو دکھ اور رنج ہیں، ناکامیاں ہیں، تکلیفیں ہیں،
لوگوں کے ہاتھوں مار پڑتی ہے انسان کو. دنیا کا جبر یہ در حقیقت انسان کو راہ حق کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جب انسان اتنا دکھی ہو جائے کہ اس کو برداشت کرنے کا چارہ نہ رہے اس کے اندر، تو پھر اس کو ایک ہی در دکھائی دیتا ہے، وہ ہے رب کا در. تو وہ پھر رب کی دہلیز پر سجدے کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو سیدھی راہ اللہ عطا کر دیتا ہے. ہم لوگ بیماری سے گھبراتے ہیں، بیمار ہو گئے تو بولائے بولائے پھرتے ہیں. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار بیمار ہو گئے، آرام نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور دعا ہی کر دیں کہ میری اس بیماری سے جان چھوٹ جائے، اس بیماری نے بہت تنگ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ اسی دنیا میں دھل جائیں سب؟ یہ بیماری تو تمہارے گناہوں کو دھو رہی ہے. تو ہم گھبراتے ہیں دکھ سے، رنج سے، الم سے، ناکامیوں سے، غربت سے، افلاس سے. اگر ہم یہ ذرا سا نظر دوڑا لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو رب تعالی دنیا کا جبر، دنیا دکھ دیتی ہے، یہ رب تعالی نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو عطا فرمائے ہیں. ہر پیغمبر ساری عمر انہیں ہی جھیلتا رہا ہے. یہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھتے ہیں. یہ کسی صاحب نے خط لکھا ہے کہ تصوف کی شرعی حیثیت کیا ہے اور پہلا صوفی کون تھا. بابا فرید پر لکھی گئی کتاب صاحب کمال کی مصنف دیوان عظمت چشتی فریدی صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے صوفی نصرت ہاشم صاحب تھے، جن کا انتقال 777 عیسوی میں ہو گیا. کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ان سے پہلے کوئی صوفی نہیں تھا، تو یہ تو پھر بہت بات کی بات ہوئی. صوفی ہر دور میں رہے ہیں، ہر الہامی مذہب میں ہیں. یہ اصطلاحات در حقیقت ہم نے بعد میں بنا لی. صحابہ کا مقام اولیاء کرام سے کہیں بلند تھا. جب ہم تصوف میں درجات کی بات کرتے ہیں تو صحابی ولی اللہ سے بہت اوپر آتا ہے. تو ان کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، صحابیوں کے، ان کے صوفی ہونے میں کوئی شک نہیں. پھر ایک بڑی دلیل اصحاب کہف کی ہے، اصحاب صفا کی ہے. ہم جہاں غلطی کھاتے ہیں، ہم تصوف کو کوئی ایک فقہ، علیحدہ سے کوئی فقہ سمجھتے ہیں. ہم شریعت سے ہٹ کر کوئی اور راہ اس کو سمجھتے ہیں. ایسا ہے نہیں. شریعت پر چلنا بہت دشوار ہے کہ کوئی آدمی پوری طرح شریعت پر عمل کر لے. تو میں نے پہلے بھی کسی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر انسان کی تربیت ان لائنز پر ہو جائے، کیونکہ شریعت پر عمل انسان سے مسلسل قربانی کا تقاضا کرتی ہے.
تو وہ بغیر تربیت کے انسان اتنی بڑی اور مسلسل قربانی کر نہیں سکتا. جس طرح ایک فوجی کی پہلے تربیت کی جاتی ہے، پھر اس کو میدان جنگ کی سختیوں اور صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے آگے بھیجا جاتا ہے. اس کے بغیر وہ بغیر ٹریننگ کے برداشت کر نہیں پائے گا. تو مجھ جیسے کمزور لوگ جو شریعت کی پابندی اس انداز میں نہیں کر سکتے کہ ہمت ہار جاتے ہیں، دنیاوی اغراض راستہ کاٹ جاتی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں، نفس امارہ کے تقاضے پورے کرنے میں لگ جاتے ہیں اور شریعت سے ہٹتے چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی تربیت ان لائنز پر کی جاتی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو جائے، اور رب کی محبت میں، اس کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد اس کے لیے انتہائی آسان ہے کہ وہ شریعت پر عمل کر لے. ہم نے اس کو تصوف کا نام دے دیا، اور ہمارا مخصوص معاشرتی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس راہ میں بہت سی کنٹیمنیشنز شامل ہو گئیں. ان کنٹیمنیشنز نے اس کو ایک عجیب چیز بنا کے رکھ دیا. تو اب ہم اس سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ تصوف کیا کوئی ایک علیحدہ راہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ صرف اور صرف شریعت پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی تربیت کی بات ہے اور کچھ نہیں. اس لیے اس کی شرعی حیثیت یا پہلا صوفی کیا تھا، وہ امیٹیریل ہے. دوسرا سوال ہے کہ کیا جو شخص پابند صوم و صلات نہ ہو اور باشرہ بھی نہ ہو صوفی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت اور سنت کا سختی سے پابندی وہ کرتا ہو. تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا کسی ولی اللہ کی روح ان کے وفات پا جانے کے بعد کسی دوسرے شخص میں حلول کر جاتی ہے؟ روحوں کے بارے میں تو پڑھا ہے کہ انسانی جسم سے نکلنے کے بعد انہیں عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے، اور قیامت کے دن انہیں جسموں میں لوٹایا جائے گا. اور اسی سے متعلق دو واقعات انہوں نے بتائے ہیں. صاحب، یہ کہ کسی ولی اللہ کی روح کسی اور آدمی میں حلول کر جائے، یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے. اسلام میں ری انکارنیشن، اس کو ہندو میں مسئلہ آواگون کہتے ہیں غالباً، اگر میں غلطی نہیں کر رہا. ری انکارنیشن کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. جو انسان دنیا سے چلا گیا، اس کی روح عالم برزخ میں چلی گئی، وہاں دو درجات ہیں، وہ اپنے اعمال کے مطابق اس ریسپیکٹو درجے میں بھیج دی جاتی ہے. ان روحوں کا تعلق اپنی جائے دفن سے قائم رہتا ہے اللہ کے حکم اور اجازت سے. وہ جہاں رہتی رہی ہیں اس کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ نہیں ہوتا. یہ رب تعالیٰ کی حکم اور اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ کس روح کو کس حد تک وہ رابطہ قائم رکھنے کی اجازت ہے. یہ جو بابا سید تاج الدین اولیاء کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ میں نے کسی ایک جگہ بابا سید تاج الدین اولیاء کا حوالہ دیا، انہیں شکوہ یہ ہے کہ وہ 6 ماہ تک بابا جی کا نام لے کر دعا مانگتے رہے،
لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. میں اس سلسلے میں مرزا صاحب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رب اپنی مرضی کا خود مالک ہے. کسی شخص میں خواہ وہ کسی مقام پر فائز ہو، پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ رب تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا کچھ بات ماننے پر. اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلاتا ہے اور بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم کیے ہوئے ہے اس کائنات کو. جو چیزیں گریٹر پلانز میں کہیں فٹ نہیں ہوتی فوری طور پر، تو رب تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول تو فرما لیتا ہے، لیکن اس کو پوری دیر میں کرتا ہے. جب اس کا وقت آتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم نے اپنی زندگی میں بارہا یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم نے آج ایک دعا مانگی، دل کو تسکین ہو گئی، تسلی ہو گئی، میری دعا سن لی گئی، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی. بعض اوقات وہ مہینے میں ہو گئی پوری، بعض اوقات سال، اور بعض اوقات کئی سال کے بعد، جبکہ ہم نے وہ دعا مانگنی چھوڑ دی تھی، وہ دعا پوری ہو گئی. تو یہ رب کا اپنا نظام ہے. بابا سید تاج الدین اولیاء، اس میں شک نہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اپنے وقت میں، لیکن اپنے تمام تر بلندی اور مقام کے باوجود ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ رب کو کوئی اپنی بات منوا لے. وہ رب کو مجبور نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بابا جی کا نام لے کر دعا مانگتے ہیں، میں اس سلسلے میں ایک بڑا مؤدبانہ اور عاجزانہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب سے دعا مانگیے، اسے اس کی رحمت کا واسطہ دے کر. رب تعالیٰ سے دعا مانگیے، اس کو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر. رب تعالیٰ سے دعا مانگیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے مقربین کا واسطہ دے کر، نام لے کر نہیں، واسطہ دے کر. اللہ بڑا مہربان ہے، وہ دعائیں سن لیتا ہے، لیکن کسی کا نام لے کر دعا نہ مانگیے. آپ رب سے دعا مانگیے اور اس کا واسطہ دیجیے، اسے اس کی رحمت کا، اس کے قدرت والا ہونے کا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے نیک بندوں کا. اور اس سے عرض کیجیے کہ آپ کی دعا قبول فرما لے. دعاؤں کے بارے میں بڑی سمپل بات ہے. خود رب تعالیٰ نے دو باتیں قرآن پاک میں کہیں کہ ایک تو رب تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، دوسرا دعائیں قبول فرماتا ہے. تو پوری وہ اس وقت کرے گا جب وہ اس کی پلانز میں فٹ ہو رہی ہوگی. تو پوری ہونے کا معاملہ اس کے اپنے ڈیزائنز کا ہے. اور بعض اوقات کچھ دعائیں ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی. ہماری عقل تو ہمیں راہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ یہی دعا صحیح، یہ دعا مانگو، لیکن وہ دعا ہمارے حق میں نہیں ہوتی. رب تعالیٰ چونکہ بہت مہربان ہے، وہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تو ایسی دعائیں وہ قبول نہیں فرماتا، پوری نہیں کرتا، بلکہ اس کے عوض یا تو کچھ اور دعائیں پوری کر دیتا ہے ہماری، یا ہمارے گناہوں میں کمی کر دیتا ہے. تو دعا رنگ ہر حال میں لاتی ہے. تو یہ کہنا کہ صاحب میں نے 6 مہینے تک دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا، یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے. جب ہمیں یہ چیز زیادہ ستانے لگے کہ ہم اتنے عرصے سے رب تعالیٰ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں
اور وہ عطا نہیں ہو رہی، تو ہم یہ یاد کر لیں کہ بن مانگے ہمیں رب کتنی نعمتیں عطا فرماتا رہتا ہے، ہمارے بغیر ریکویسٹ کیے ہمارے کتنے کام از خود وہ کر دیتا ہے۔ تو اگر لاتعداد کام ہمارے ہو رہے ہیں بغیر مانگے، بغیر ریکویسٹ کیے، تو ایک اگر کام ہمارا نہیں ہو رہا تو یقیناً اس میں مصلحت ہے، ورنہ رب تعالیٰ جو اتنے کام کر دیتا ہے وہ ایک کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس مصلحت کو ہم چیلنج نہ کریں، اس کو اس کی مصلحت سمجھ کے ہنسی خوشی قبول کر لیں۔ امید ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا کہ روحوں کا آنا جانا تو عقیدہ آواگون سے مماثلت رکھتا ہے، اور یہ ہندو عقیدہ ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اسلام میں ری انکارنیشن یا آواگون کا کوئی کنسپٹ نہیں، میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ تو آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب، اگر میری تقریر میں آپ کو کوئی ناگواری محسوس ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ اب میں اتنا چھوٹا انسان ہوں، اتنا کمتر انسان ہوں کہ اللہ کے کسی بندے کی کوئی بات کبھی بری نہیں لگتی۔ ہر انسان کو حق ہے کہ جو جی چاہے وہ مجھے کہہ دے، نہ تو کبھی بری لگتی ہے، نہ کبھی ناراضگی پیدا ہوتی کسی سے میری۔ تو آپ اس کی فکر نہ کیجیے، دل کھول کر جب بھی آپ کچھ کہنا چاہیں کہہ دیجیے۔ میرے دعا کے معاملات یہاں جہاں زیب بلاک تک محدود ہیں، جہاں میری رہائش ہے وہاں میری فیملی لائف ہے یا روزگار کے معاملات ہیں۔ تو ہفتے میں 3 دن میں مختص کیے ہوئے ہوں خلق خدا کے لیے، باقی 4 دن میرے روزگار کے معاملات ہیں، میری فیملی ہے، اس کے لیے میں اللہ کو جواب دہ ہوں۔ لاسٹ سنڈے میں نے یہی عرض کی تھی کہ جو ہم پر چیزیں فرض ہیں اس کی جواب دہی ہماری ہوگی، ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ہم اپنے وہ فرائض پورے کیوں نہیں کر پائے۔ تو میں دعا کے معاملات کو اپنی رہائش پر نہیں ہینڈل کرتا، جو 3 دن مخصوص کیے ہیں خلق خدا کے لیے انہی میں کرتا ہوں۔ تو براہ کرم اگر آپ خط تحریر فرمائیں تو دعا ہی کے ایڈریس پہ تحریر کر دیجئے، میں انشاءاللہ اس کو جواب دے دوں گا۔ میرے سامنے پھر میری حرکات پہ اور گفتگو پہ اعتراض فرمایا۔ حضور بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، علم اور تعلیم سے بالکل بے بہرا، تو کوتاہی ہوتی رہتی ہے جس پر صاحب علم لوگ میری گرفت کرتے ہیں اور مجھے چٹھی لکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی آپ کو یہ زحمت ہوئی کہ آپ کو میری گرفت کرنا پڑی، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اور چونکہ آپ نے گرفت کی ہے میری تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کا یہ لیٹر کا حصہ، ورنہ میں کبھی نہ پڑھتا اسے۔ تو آپ نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ کا لیکچر سنا کہ حمزات کے بارے میں تھا، پھر کیا تھا آپ کے تمام لیکچر 105 تک سنے، جس کی وجہ سے زندگی بدل گئی، اور جب آپ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تو جواب ملا کہ میں تو پہلے ہی سے رجسٹر ہوں، لہذا مجھے وہاں جانا چاہیے، جبکہ آپ نے خود ہی کسی لیکچر میں فرمایا تھا کہ اگر مرشد صاحب اجازت دے دیں تو مرید دوسری جگہ سے بھی فیض حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے واضح کر دیا کہ اپنے مرشد صاحب کے بارے میں کہ جناب مرشد صاحب مجھے اجازت دے چکے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ کسی بھی شخص کو معلوم ہے، جتنا بھی علم کسی شخص کے پاس ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ علم اللہ کے
دوسرے بندوں تک پہنچا دے کھلے دل سے، اس میں کنجوسی نہ کرے۔ آپ یقیناً میرے پاس تشریف لائے ہوں گے، مجھے یاد نہیں ہے، تو مجھے کشف میں دعا میں دکھائی دے گیا ہوگا کہ آپ پہلے سے بیعت ہیں، تو میں نے آپ سے یہ عرض کر دی ہوگی کہ حضور آپ تو پہلے ہی سے کہیں بیعت ہیں، اور روحانیت کا ایک اصول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوگا کہ روحانیت میں ایک قانون یہ ہے کہ انسان جہاں بیعت کر لے پھر اس کو وہیں تک ہی رہنا چاہیے، دوسروں سے ملے، ان کی خدمت میں حاضر ہو، سلام عرض کر دے، ان کی خدمت کر دے، جو بھی ہمت ہے، جو سکت ہے، لیکن کسی اپنے مرشد کے علاوہ کسی دوسرے کو دعا کے لیے نہ کہے، مدد کے لیے نہ کہے، یہ اصول ہے۔ تو مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرے علم میں آ جائے کہ میرے پاس تشریف لانے والے صاحب پہلے سے کہیں بیعت ہیں، تو میری انٹلیکچوئل آنیسٹی کا تقاضا یہ ہے کہ میں امیڈیٹلی ان صاحب سے یہ عرض کر دوں کہ حضور میں تو ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، لیکن آپ کا نقصان ہو جائے گا کہ آپ روحانیت کے ایک اسٹیبلشڈ اصول اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے کہ اپنے مرشد صاحب کے علاوہ کسی سے مدد کے لیے کہہ رہے ہیں ہم۔ وہ مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کو بچا لوں اس کوتاہی سے۔ میں نے یقیناً آپ کو منع کیا ہوگا، لیکن وہ انکار علم دینے سے نہیں تھا، آپ کو بچانے کے لیے تھا کہ آپ اپنے مرشد صاحب کے پاس تشریف لے جائیے۔ اب آپ نے اس خط کے ذریعے لکھ دیا کہ آپ کے مرشد صاحب نے اجازت دے دی ہے، بسم اللہ، سر آنکھوں پہ آپ ضرور تشریف لائیے۔ جو کچھ میں آپ کی خدمت کر سکا ضرور کر دوں گا، لیکن براہ کرم مجھ تک آنے سے پہلے ذہن میں ایک بات کلیئر کر لیجئے کہ میں امی مطلق ہوں، میں کوئی چیز نہیں جانتا، نہ میں کوئی روحانیت سے واقف ہوں، میں تو نیکی تک سے واقف نہیں ہوں کہ نیکی کہتے کس کو ہیں۔ تو آپ اگر اس تصور کے ساتھ آئیں گے کہ میں ایک بڑے کمتر آدمی کے پاس جا رہا ہوں، ایسا آدمی جو قطعی طور پر ان پڑھ ہے، تو پھر آپ کو دکھ نہیں ہوگا، مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر آپ مجھے کوئی پڑھا لکھا انسان صاحب علم سمجھ کر آ گئے غلطی سے، تو سوائے مایوسی کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ میرا ان چیزوں سے واسطہ ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے مزید فرمایا ہے کہ میرے قبلہ مرشد صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سدرہ شریف میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ میں لاہور کا رہائشی، اپنی تنخواہ لکھی ہے وہ نہیں میں پڑھوں گا، گزر بسر یہ بھی اس کو نہیں میں بیان کرتا۔ انہوں نے ہر مہینے یہاں تشریف لانے سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ حضور آپ میرے مہمان ہوں گے، خواہ مہینے میں ایک بار آئیں یا 1000 بار، آپ بطور مہمان یہاں تشریف لائیں گے اور آمد و رفت کا بوجھ آپ پر نہیں پڑے گا۔ آپ بے دھڑک تشریف لائیے، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف آپ اتنا اشارہ کر دیجئے کہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لائے ہیں، تو آپ کی آمد و رفت آپ پر بوجھ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آگے انہوں نے خیر تعریف لکھ دی، وہ تو پڑھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اپنے مرشد صاحب کے بارے میں لکھا ہے، وہ ضرور میں پڑھ دوں گا کہ حضرت صاحب کے پاس کمال کی دنیا ہے، بے انتہا مرید ہیں، دل کی بات کہنا تو درقرار، ہاتھ ملانا دشوار ہوتا ہے۔ تو باقی میرے بارے میں لکھا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ جناب قادری صاحب، بات یہ ہے، ایک اور غلطی کر رہے ہیں، اپنے مرشد پر کبھی انگلی نہ اٹھائیے، یہ اپنی تباہی کو آواز دینے کی بات ہوتی ہے کہ علمی طور پر انسان تباہ ہو جائے۔
آپ کو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو ایسے مرشد دیے ہیں جو صاحب علم ہیں اور ان کے بے انتہا مرید ہیں۔ وہ انسان ہیں، یقیناً ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ مریدوں کے ازدحام میں ہر شخص سے وہ ہاتھ ملا لیں اور ہر شخص سے تفصیل سے بات کر لیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مرشد صاحب کتنے ہی صاحب کمال ولی ہوں، ہیں انسان، ان کے دن بھی 24 گھنٹے کا ہے۔ وہ اس 24 گھنٹے کو 48 گھنٹے تک پھیلا نہیں سکتے۔ بحیثیت انسان ان کے بہت سے بشری تقاضے ہیں، ان کی فیملی ہوگی جسے ٹائم دینا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے آپ کے مرشد صاحب بھی جواب دہ ہیں رب کو کہ انہوں نے بیوی کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، بیوی کو وقت دیا یا نہیں دیا۔ ان کی اولاد ہوگی، اولاد کی تربیت کرنا، اس کو وقت دینا، اپنی اولاد کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا، یہ ہر ایک پر فرض ہے، اور اس کے لیے وہ آنسریبل ہے اللہ تعالیٰ کو۔ روزگار کا سلسلہ، وہ آپ نے لکھا کہ بڑے صاحب کمال ہیں، تو صاحب کمال لوگ ہاتھ پھیلاتے نہیں کسی کے سامنے، ان کا ہاتھ ایسے نہیں جاتا۔ یقیناً اپنے روزگار کے لیے انہیں تگدو کرنی پڑتی ہوگی، اس کے لیے وقت چاہیے، تو اس کے باوجود وہ اپنے عقیدت مندوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ تو اپنے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا کیجیے اپنے مرشد صاحب کے لیے کہ وہ قربانی دے رہے ہیں اپنے اس وقت کی جس میں وہ آرام کر سکتے ہیں، جس میں وہ سو سکتے ہیں، لیکن وہ خلق خدا کے لیے دے رہے ہیں ٹائم۔ تو اعتراض نہ کیجیے ان پر، یا آپ کو علمی طور پر برباد کر دے گی یہ چیز۔ یہ کسی صاحب نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اس میں خواب آپ کا بڑا مبارک ہے، البتہ میرے لیے ایک پریشانی کی بات ہے کہ یہ جو آپ نے خواب کا یہ حصہ بتایا، میں فکر مند ہو گیا ہوں اپنی ٹانگوں کی خیریت کے بارے میں کہ اس کے بعد میں آپ کی گود میں بیٹھ کر بہت روتا ہوں۔ صاحب اگر میری گود میں بیٹھ گئے میری ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ تو بہرحال یہ خواب بڑا مبارک ہے، اللہ تعالیٰ آپ علم میں برکت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت فرمائے۔ یہ خواب آپ کا انہی دو باتوں کی طرح اشارہ کر رہا ہے، چونکہ یہ خواب میرے حوالے سے آپ نے دیکھا، میں اس لیے اس کو پڑھ نہیں رہا، اگر بری بات ہوتی تو میں ضرور پڑھ دیتا۔ کسی صاحب نے اور سوال بھیجا ہے کہ کسی بزرگ کو اپنے دل و دماغ سے یک طرفہ طور پر اپنا مرشد مان لینے سے کیا مرید اور مرشد کا تعلق قائم ہو جاتا ہے؟ یقیناً ہو جائے گا، اور علم کا فلو بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر جس شخص کو آپ مرشد مان رہے ہیں اپنے دل میں وہ واقعی صاحب علم ہے تو پھر علم کا فلو بھی شروع ہو جائے گا۔ دوسرا سوال لکھا ہے کہ کیا تمام نفلی عبادات مرشد سے ملاقات کے بعد چھوڑ دینی چاہیے؟ نہیں، عبادات کسی قیمت پر نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ مرشد تو آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کے کہ کیا کیا فرض عبادات تو بہرحال آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، ہر آدمی کو کرنی ہے۔ وہ تو نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی، تو کسی ولی اللہ کوئی کیا بیچتا ہے بیچارہ۔ نفلی عبادات میں وہ آپ کو چینلائز کر دے گا کہ کیا آپ نفلی عبادات کریں اور کیا نہ کریں، وہ آپ کی روح کی کیفیت کو سامنے رکھ کے چینلائز کر دے گا اسے۔ نفلی عبادات کی جانی چاہیے اگر انسان کے پاس وقت ہے۔ البتہ ایک اصول بنیادی یاد رکھیے کہ ہم نفل
کے لیے فرض کو نہیں چھوڑ سکتے. فرض سب چیزوں پر مقدم ہے. یہ احتیاط کر لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ نفل کے قصے میں ہمارے فرض جاتے رہیں. دل میں کسی کام کرنے کا خیال آئے تو کیا مرشد کی طرف سے حکم ہوتا ہے؟ آپ اس قصے میں کبھی نہ پڑھیے کہ مرشد کی طرف سے حکم ہے کہ نہیں ہے. جو کچھ کرنے کے لیے دل میں خیال آئے صرف یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کام شریعت اور سنت کے مطابق ہے، کتاب اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر مطابق ہے کتاب اور سنت کے ضرور کر لیجئے، ورنہ اس خیال کو جھٹک دیجئے. آپ کے مرشد ناراض نہیں ہوں گے. ایک صاحب قرآن پاک میں جو فرمایا گیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بہت سادہ اور سیدھی بات رب تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے. اپنے اعمال کے لیے ہر شخص خود ذمہ دار ہے. اور یہ جو ہمیں مختلف روایات اور حکایات پڑھ پڑھ کے ہمارے دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے یا ایک یقین پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے مرشد ہمیں بچا کے لے جائیں گے گناہوں کے باوجود، یہ وہی چیز ہے. ہر شخص کو خود جواب دینا ہے اپنے اعمال کا. اس کی سزا و جزا صرف اسی انسان کے لیے ہے جس کا اعمال نامہ ہے، وہ کوئی دوسرا اسے شیئر نہیں کر سکے گا. یہ ایک اور سوال کسی نے لکھا ہے، بہت ہی برننگ ایشو. ہمارے ارد گرد لوگ دوسروں کا حق مار کر سفارش، خوشامد اور دھوکے سے آگے نکل جاتے ہیں. جو یہ سب نہیں کرتا اللہ کے ڈر سے وہ اس جگہ تک نہیں پہنچتا. ہم کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے اگر معاملات کو گہرائی سے دیکھ لیں تو چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں خود ہم پر. یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ دنیاوی طور پر ایسا شخص وقتی طور پر تو آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے ہمیں، لیکن اگر اس کا انجام دیکھیں آپ، وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے اہم کیا چیز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایک زمانے میں جب میں پرنس آغا خان کے ادارے میں کام کر رہا تھا تو وہاں جو میرے سینئرز تھے ان سے جب کبھی بات ہوتی تھی تو وہ ایک چیز پر زور دیا کرتے تھے کہ ادارے کی گڈ ول نہیں کبھی ڈیمیج ہونی چاہیے. اگر مالی لاس ہوتا ہے وہ کر دیجئے لیکن گڈ ول بچا لیجئے. آپ وہ جوانی کا ابتدائی حصہ تھا، کچھ باتیں سمجھ میں آتی تھیں، کچھ نہیں آتی تھیں، وہ آج بھی نہیں سمجھ آتی. تو کبھی میں یہ نہیں سمجھا کہ مالی لاس ہو جانے دیں، کوئی بات نہیں ہے، ادارے کی گڈ ول نہیں خراب ہونی چاہیے، اس کا امیج نہیں خراب ہونا چاہیے. تو بعد میں وقت نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ شخص جو دیوالیہ ہو گئے لیکن ان کی گڈ ول قائم تھی، وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے اپنی اس ساکھ کی بنیاد پر. وہ دوبارہ سے کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پھر عروج دے دیا. کیونکہ ان لوگوں کو میں نے دیکھا
کہ اگر انہوں نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے، اور میرے سامنے بہت سے واقعات ہوئے یہ کہ یہ وعدہ کر لیا کہ آپ آگے 10 تاریخ کو پیمنٹ اپنی لے جائیں، وہ ان سے بندوبست نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنی کار، اپنا مکان بڑی خوش دلی سے کم قیمت پر بیچ کے وہ اماؤنٹ اس کو وعدے پر دے دی. لیکن پھر ہم نے ان کو دیکھا اٹھتے ہوئے زمین سے، بڑے اطمینان سے کھڑے ہو گئے. اس گڈ ول کو ہم آسان لفظوں میں عزت کہہ سکتے ہیں. تو کبھی اپنے چاروں طرف غور کیجئے کہ وہ لوگ جن کے پاس ٹنز آف منی ہے، دولت کے انبار لگے ہیں، خود انہیں یاد نہیں کہ کہاں کہاں کتنی دولت ہماری پڑی ہے، لیکن اس دولت کے باوجود ان کے پاس عزت نہیں ہے. ہم الحمدللہ ایک جمہوری دور میں رہ رہے ہیں، تو یہ مثالیں جمہوریت کی برکت کے نتیجے میں ہمارے چاروں طرف پھیلی دکھائی دیں گی کہ دولت بے پناہ ہے لوگوں کے پاس، لیکن عزت نہیں ہے. اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو عزت زیادہ اچھی لگتی ہے یا دولت کے انبار. کسی زمانے میں ایک صاحب سے میں نے کہا کہ صاحب آپ کے پاس اللہ نے اتنی دولت آپ کو عطا کر دی ہے کہ خود آپ کو یاد نہیں کہ دنیا پوری میں کہاں کہاں پھیلی ہے دولت، اور کتنی کتنی ہے دولت. آپ مجھے یہ فرمائیے کہ ایک وقت میں آپ صرف ایک ہی سوٹ پہن سکتے ہیں، اور اس کی قیمت کی بھی ایک آخری حد ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہو ہی نہیں سکتا وہ. تو ایک متوسط درجے کا انسان جو ہے، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا، وہ بھی وہی سوٹ پہن لیتا ہے. جو سوٹ آپ نے پہنا ہے، میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں جو یہی برانڈ پہنتے ہیں. جو شو آپ نے پہنا ہوا ہے، میں بہت لوگوں کو، میرے دوستوں میں بہت ایسے لوگ ہیں جو 8,000 8,500 پاؤنڈ، جو پاکستانی حساب سے 13 لاکھ روپیہ بن گیا، یہ جوتے پہنتے ہیں. میرے دوست بہت ہیں ارد گرد میرے. تو ایک وقت میں ایک ہی جوتا پہن سکتے ہیں آپ، ایک وقت میں ایک ہی گھڑی آپ پہنیں گے، ایک ہی شرٹ پہن سکتے ہیں، اور ایک وقت میں کھانا اتنا ہی کھا سکتے ہیں جتنا آپ کے پیٹ میں سما جائے. زیادہ سے زیادہ تندور کی ایک روٹی بس، اور کیا کھائیں گے آپ؟ تو جو کچھ آپ کی خوراک کی ٹوٹل قیمت ہے، وہ ایک وقت میں بمشکل 500 روپیہ بنے گی. اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی کسی طرح بھی. ایک وقت میں آپ زیادہ 6.5 لاکھ روپے کا سوٹ پہن لیں گے، اس سے زیادہ قیمتی سوٹ میرے علم میں نہیں کہیں. جوتا آپ 8,500 پاؤنڈ کا پہن لیں گے. باقی سب تو بیکار ہے دولت. ایک وقت میں ایک کار میں بیٹھ سکتے ہیں آپ، ایک وقت میں 4 کاروں میں تو بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو دنیا کی مہنگی ترین گاڑی لے آئیے آپ، ایک ہوگی ایک وقت میں. تو پھر یہ سب کیوں؟ تو سوال یہ ہے کہ جو شخص ایلبو استعمال کرتا ہے، جیسے آپ نے مینشن کیا، سفارش، خوشامد، دھوکہ، یا ایلبو استعمال کرنا کہلاتی ہے یہ چیز. کوہنی کے زور پہ آگے بڑھتے ہیں آپ، کس لیے؟ البتہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک اہم کیا ہے، عزت یا دولت. تو اگر کہیں اللہ ہمیں
عقل عطا فرما دے، سمجھ عطا فرما دے، صحیح اور غلط کی تمیز عطا فرما دے، تو پھر ہر سمجھدار انسان عزت کے لیے آپٹ کرے گا کہ عزت مل جائے. تو دولت خود بخود چلی آتی ہے، لیکن دولت ملنے سے عزت خود بخود کبھی نہیں آتی، عزت سے آ جائے گی. تو ایسے لوگ جو ایلبو کا استعمال کرتے ہیں، کوہنی کا استعمال کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، ان کو عزت نہیں ملتی ہے. عزت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی راستے پر، سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اور بالآخر دولت بھی انہی کا مقدر ہو جاتی ہے.